جی ویلکم بیک. اب بات ہو جائے ایران پہ. ابھی کچھ ہی دیر بعد ایکسپیکٹڈ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بیجنگ کے دورے کے لیے فلائی کریں گے. بڑا کرٹیکل ہے. لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک سٹوری جو اس میں پوری دنیا میں گردش کر رہی ہے. سی بی ایس نیوز جو ٹیلی ویژن ہے امریکہ کا, اس نے ایک خبر چلائی کل. اس خبر میں اس نے یہ کہا ہے کہ جی ایران کا ایک ملٹری ایئر کرافٹ ایرانین ایئر فورس RC-130 جو ریکانیسنس کرتا ہے, انٹیلیجنس گیدرنگ کرتا ہے, اور یہ لاکہیڈ C-130 کی ٹائپ کا ہے, یہ پاکستان کے پاس کھڑا ہوا ہے نور خان ایئر بیس پہ. اور بیسکلی کہ جی جیسے ہم ان کے ملٹری ایسٹس کو بچا رہے ہیں, اور یہ تاثر دیا گیا کہ ایک طرف پاکستان بات کرتا ہے کہ ہم نیوٹرل آربیٹرز ہیں پیس کے, دوسری طرف ہم ایک ملک کے اسلحے چھپا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چھپا رہے ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے کیونکہ اس پہ خیر پاکستان گورنمنٹ کا تو ریاکشن آ گیا. انہوں نے کہا کہ جب یہ سیز فائر کی بات چیت چل رہی تھی تو امریکہ کے جہاز بھی آ رہے تھے, باقیوں کے بھی آ رہے تھے, لاجسٹکس ہیں, سب کچھ ہے, کوئی ملٹری ایئر کرافٹ نہیں کھڑا ہوا. اور یہ جو بات ہے بالکل لغو ہے, اسپیکولیٹو ہے, مس لیڈنگ ہے, انٹائرلی اٹیچڈ فرام فیکچوئل کانٹیکسٹ. اور ایز وی اسپیک اس طرح تو ایک امریکن جہاز بھی کھڑا ہوا ہے. سو اب کیا ایرانی ہمیں کہیں گے کہ ان کا جہاز کیوں کھڑا ہوا ہے؟ یہ ایک سویلین ایئر کرافٹ کی بات ہو رہی تھی. لیکن اصل چیز ہے یہ ہوا کیوں؟ کیونکہ جب سی بی ایس نے خبر چلائی تو بات بڑی کھل کے سامنے آ گئی. ایک دن پہلے ہم نے دیکھا کہ نیتن یاہو نے ایک انٹرویو دیا 60 منٹس کو اس کے پروگرام میں, اور وہ بھی ایک بڑا فرینڈلی انٹرویو تھا. جو اس کی ہوسٹ ہے اس کو ہٹا کے نئی مینجمنٹ نے, اس کے بارے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں, انہوں نے اس کو ایک اور جرنلسٹ کو کہا کہ تم انٹرویو کرو. اس میں نیتن یاہو یہ کہتا ہے کہ جی ہم تو بڑے اچھے ہیں, بڑے نیک ہیں, سوشل میڈیا پہ بڑی ہماری بدنامی کی جا رہی ہے, امریکنوں کا دماغ بدلا جا رہا ہے. اور جیسے ٹیکسس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا کہتا ہے کہ جب میں آج تک اسرائیل کا ہمدرد تھا, سپورٹ کرتا تھا, مگر اب جو اسرائیل کر رہا ہے اب میں اس کا سپورٹ نہیں کر رہا. اور جب ہم اس کی ڈیجیٹل ٹریک کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے جی وہ پاکستان کے اندر جا کے وہ کوئی بیٹھا ہوا یہ سب کچھ کر رہا ہے. پہلے سن لیں. But I'll tell you what happened. We have several countries that basically manipulated social media with bot farms, with fake addresses to break the American sympathy to Israel, to break the American-Israeli alliance because they think it's in their interest. And they do it in a clever way. You know, it's like you hear a text message. I'm a red-blooded Texan. I always supported Israel, but I can't stand what they're doing. I'm turning against Israel. And then you trace the address to some basement in Pakistan, you know. And that's something that has hurt us badly. جیسے ہمارے کوئی سوشل میڈیا یہ سب کچھ کر رہا ہے, لوگوں کو, ہزاروں لوگوں کا قتل عام نظر نہیں آ رہا جو لیبنان میں ہو رہا ہے, جو غزہ میں ہو رہا ہے, قانون بن رہے ہیں جو صرف فلسطینیوں کو موک ٹرائلز میں پھانسیاں دیں گے, اب وہ ہو گیا ہے. ریپ ہو رہا ہے پیلسٹینینز کا ویسٹ بینک کے اندر, اسرائیلی جیلوں میں, اس کے ان کی پوری رپورٹس آ گئی ہیں اور یہ ڈال رہے ہیں ملبہ ہمارے پہ. لیکن سی بی ایس کیوں ہے؟ لیری ایلسن ہے, اس کا آپ نام سارے جانتے ہوں گے. یہ اوریکل جو کمپنی ہے بہت بڑی, یہ اس کا چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے. یہ ون آف دا ریچسٹ جیوز ان دا ورلڈ ہے, بلینر آدمی ہے, ملٹائی بلینر. اس نے خرید لیا ہے پیراماؤنٹ پکچرز. آپ نے ان کی فلمیں بھی دیکھی ہوں گی. پیراماؤنٹ پکچرز کی ملکیت ہے سی بی ایس, اور ان کی ایک بڈ انہوں نے ایک اور بھی خریدنے کی کوشش ہے کہ جو ڈسکوری جس کے اندر CNN بھی ہے, وہ ان کی ڈیل تو ہو گئی ہوئی ہے, لیکن ان کے جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس نے صرف فارمل منظوری دینی ہے. یہ بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے کہ سی بی ایس تو پیور جیو کنٹرول میں آ گیا ہے, جوش کنٹرول میں, زائنسٹ کنٹرول میں رادر, اور اب CNN پہ بھی تیاری ہے. لیری ایلسن کون ہے؟ یہ خود بھی ایک زائنسٹ ہے, اور یہ بڑا بھی بہت زیادہ ایک ایکسٹریم جوئش ہوم اس کے اندر تھا. اور یہ جو فرینڈز آف اسرائیل ڈیفنس فورسز ہیں, یہ بھی ایک فورم ہے, اس کا یہ ون آف دا بگیسٹ ڈونرز ہے. ابھی تازہ ترین جو اس کی ڈونیشنز تھی وہ $2.5 کروڑ امریکن ڈالر کی تھی. اسرائیلی ڈیفنس فورسز جنہوں نے قتل عام کیا ہوا ہے غزہ میں, لیبنان میں, ہر جگہ, سیریا میں, یہ ان کو $2.5 کروڑ کی اس نے ابھی ایک ان کو دی ہے کنٹریبیوشن. پھر اب اس نے خرید لیا سی بی ایس, تو سی بی ایس کی ٹوٹل اس نے مینجمنٹ چینج کر دی. اس کی جو باس ہے وہ اس نے ایک عورت کو بنایا, اس کا نام ہے بیری وائس. یہ باری وائس کون ہے؟ یہ اپنے منہ سے کہتی ہے کہ سیلف ڈکلیئرڈ زائنسٹ ہوں میں, یعنی کہ میں انتہا پسند یہودی ہوں, جس نظریے پہ نیتن یاہو اور اس کے لوگ کھڑے ہوئے, اور پرو اسرائیل کرتا ہے. یہ تو ایسی تھی کہ اس نے کچھ عرصہ پہلے اس کی ایک پبلیکیشن تھی, اس کا نام فری پریس تھا.
جو پوری دنیا میں بدنام تھی صرف اسرائیلی پروپیگنڈا آگے چلانے کے لیے، اس کے بھی پیراماؤنٹ والوں نے جب اس کو لائے ہیں اور اس کا وہ جریدہ خرید لیا، اس کا بھی اس کو $1.5 کروڑ دیا۔ اب کیسے یہ زائنسٹ چیزیں کرتے ہیں؟ یہ پھر ایک بندی کو لاتی ہے، ایک 25 سال پرانی ان کی جو لنڈن کی بیورو چیف تھی، اس کو یہ نکال دیتی ہے نوکری سے، اور پھر یہ ایک عورت کو لاتی ہے شینڈی رائس، یہ اس کو ہیڈ بنایا ہے اب CBS کی انٹرنیشنل کوریج کا۔ اب شینڈی رائس کون ہے؟ یہ خود بھی یہودی ہے، خالص انتہا پسند یہودی خاندان سے اس کا تعلق ہے، ماسٹرز ان ماڈرن جوئش ہسٹری ہے۔ اس کا جو خاوند ہے وہ ریبائی آرڈینیشن کے اندر اس نے ماسٹرز کیا ہوا، اور اس کا جو سسر ہے وہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ریبائی ہے، بڑا مشہور ریبائی ایوی وائس ہے۔ اس کی جو ایک بھابھی ہیں ماشاءاللہ، وہ ویسٹ بینک کے اندر سیٹلمنٹ میں انلیگل آکوپائنگ فیملی ہے، جہاں سارے سیٹلرز انلیگل ہیں، جہاں سے فلسطینیوں کو نکال دیا گیا ہوا ہے، یہ وہاں کے اس پہ ان کا خاندان وہاں بھی رہتا ہے۔ سو جوئش، زائنسٹ جوئش، سیٹلرز، انلیگل آکوپیشن آف فلسطین، اور اب اوپر سے دیکھیں اونر لیری ایلسن، دنیا کا امیر ترین زائنسٹ جو، وہ اپنی CEO جو لاتا ہے وہ سیلف ڈکلیئرڈ زائنسٹ، اور شینڈی رائس جو ہے وہ خود بھی جو، اس کا میاں بھی ریبائی کی پڑھائی تیاری کر رہا ہے، سسر اس کا مشہور ریبائی ہے، اس کی سسٹر ان لا جو ہے وہ ویسٹ بینک کے اندر سیٹلمنٹ کے اندر ہے۔ یہ ہے آج کا ماڈرن CBS۔ تو آپ کو میں نے انٹرویو جو سنوایا نیتن یاہو کا، پہلے نیتن یاہو جوڑتا ہے تمام سوشل میڈیا کو پاکستان کے ساتھ، اور پھر اگلے دن یہ سٹوری نکل آتی ہے کہ جی یہ وہاں پہ جہاز ہے، سب کچھ ہے۔ یہ ہے پروپیگنڈا، اور کہ پاکستان، اور کیونکہ پاکستان کے کردار کی ساری تعریف کرتے ہیں بار بار، ڈونلڈ ٹرمپ بھی کرتا ہے، چلیں ایران کو تو آپ کہتے ہیں ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بار بار ہماری تعریف کرتے ہیں، انٹونیو گٹریس جو سیکرٹری جنرل ہیں UN کے، انہوں نے پاکستان کی تعریف کی، سعودی عربیہ، قطر، ترکی، کویت، نیم اینی ون، یورپین یونین، UK، تمام لوگوں نے کہا کہ پاکستان ایک زبردست رول کر رہا ہے۔ آج بلکہ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی جس میں ترکیہ کے فارن منسٹر تھے اور قطر کے فارن منسٹر، اب جو ان کے پرائم منسٹر ہیں وہ بھی تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا قطر اور ترکیہ پاکستان کی میڈیشن ایفرٹس کو بھرپور سپورٹ کرتا ہے، اور ہماری پورا فوکس ہے کہ پاکستان جو کوشش کر رہا ہے اس کو کامیاب بنایا جائے۔ پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ اور کرٹیکل رول کر رہا ہے ٹو برنگ دا بروٹ ٹو اس علاقے میں پوری جنگ ختم ہو، اور ان کا جی ہم تمام کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں ایفرٹس کو اور پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا، پھر ترکیہ والے نے 2 قدم اور بھی کیے، انہوں نے کہا کہ جی وی آر ان ٹوٹل سپورٹ آف پاکستان ان در میڈیشن ایفرٹس، اور ہم نہیں دیکھ سکتے کہ دوبارہ جنگ شروع ہو اور پورا خطہ ایک تباہی کی طرف چلا جائے۔ پاکستان کو ہماری اور سب کی دعائیں بھی شامل ہیں پاکستان کے ساتھ۔ اور اسرائیل کو انہوں نے کہا کہ اسرائیل خود ایک گلوبل سیکیورٹی ایشو بن گیا ہے۔ سو بیسکلی ہو کیا رہا ہے؟ اسرائیل کو خطرہ یہ پڑ گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اعتبار کر رہا ہے پاکستان پہ، ایران کی قیادت بھی پاکستان پہ اعتبار کر رہی ہے، جو خطے کے تمام ممالک ہیں یہ سارے پاکستان پہ اعتبار کر رہے ہیں۔ تو اب کریں کیا؟ اب یہی ہے کہ ایک واحد کانٹیکٹ ایران اور امریکہ کے ساتھ وہ پاکستان ہے۔ کل ان کی سٹیٹمنٹ آئی تھی فارن اسپوکس پرسن فارن منسٹری کے ایران کے، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بہت سے ملکوں نے تعلق ہمارے سے قائم کیا ہے، باتیں کی ہیں، لیکن ہمارا میڈیٹر صرف پاکستان ہے۔ چائنا پاکستان کی میڈیشن کو کہتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ رشیا وہ بھی کہتا ہے کہ پاکستان از دا بیسٹ میڈیٹر۔ عمان، ایون وہ ملک جن کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں، جن کے اوپر ٹارگیٹنگ بھی کیا ایران نے، سعودی عربیہ، سارے۔ اب ایک خطرہ ان کو پڑ گیا ہے کہ ہم ساری کوششیں کر رہے ہیں، اب کسی طرح پاکستان کو کنٹروورشل بناؤ، پاکستان کو گندا بناؤ۔ اس لیے یہ جو آپ نے پہلے دیکھا نیتن یاہو کو انٹرویو، اور یہ جو خبر ہے اور پوری دنیا میں یہ چل رہی ہے اس وقت، یہ ہے حقیقت۔ سو وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ نہیں کہ خبر ہے کیا، کہ خبر چلی کہاں سے، کیوں چلی۔ یہ ایک پیور زائنسٹ، جوئش زائنسٹ انسٹیٹیوشن بن گیا ہے CBS، اور یہ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب آ جاتے ہیں ایران کے